ایک منٹ کے لیے سوچا کر کہ مسجد میں اعلان ہوگا کہ تیرا انتقال ہو گیا. ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ وقت آ گیا جانے کا. آ گئے لوگ، جمع ہو گئے، تیاری ہو گئی، اور پھر یہ کہ کونوں میں اور نکروں میں کھڑے ہو کے مشورے ہونے لگے کہ جنازے کا ٹائم کیا رکھنا ہے. اور پھر یہ کہ تصور میں اس بات کو لانا کہ سبھی موجود تھے اور سب کے سامنے قبر بنائی گئی اور قبر میں رکھا گیا اور قبر کو بند کیا گیا. یہ وہ تصور ہے جو دل کو نرم کرتا ہے. یعنی وہ اورنگزیب عالمگیر نے دنیا سے جاتے ہوئے کہا تھا کہ میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکالنا، لوگوں کو پتا چلے اتنا بڑا فرما روا دنیا سے جا رہا ہے اور خالی ہاتھ جا رہا ہے، کچھ لے کر کے ساتھ نہیں جانا، کچھ بھی. یہ تصور جب انسان پکا کرتا ہے نا کہ میں نے جانا ہے، دل نرم ہو جاتا ہے. لیکن یہاں جانے کا ارادہ کس کا ہے؟ کوئی پروگرام نہیں. جن کی عمریں بہت بڑی بھی ہو گئی ہیں وہ بھی بیماریوں کو سندیسے تو نہیں سمجھتے، وہ بھی کہتے ہیں بس وہ فلاں بد پرہیزی سے مسئلہ ہو گیا. یہ تو سندیسے ہیں، یہ تو پیغامات ہیں، یہ تو لوٹ جانے کے بہانے. جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، پھر حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. مرنا ہے، چھوڑنی ہے دنیا، جانا ہے، کسی وقت بھی پیغام اجل آئے گا. اور جن کو مر جانا ہو وہ اس طرح نہیں جیا کرتے، وہ مرنے کے بعد کے لیے بھی کچھ تیاری کر کے رکھتے. کتنی لمبی زندگی، مثلاً کتنی، آج تو جو 100 سال کا ہو جائے وہ لوگوں کو عجیب لگتا ہے. کہتے ہیں جی ماشاءاللہ 100 سال عمر. اچھا جی واقعی؟ یہ تو بڑی بریکنگ نیوز بن جاتی ہے. کتنا کچھ جینا ہے. موت کا تذکرہ دل نرم کرتا ہے. تیسری بات، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا گیا حضور دل سخت ہو گیا ہے، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں، اللہ دل کو نرمی عطا کر دے گا. یہ قرآن مجید نا یہ شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ قرآن مجید شفا ہے مومنوں کے لیے. اور ایک مقام پہ فرمایا شفاء لما فی الصدور، یہ دلوں کے لیے شفا ہے. آپ جب قرآن مجید پڑھیں گے، تلاوت کریں گے تو دل پاک ہوگا، صاف ہوگا. آج میں بڑے شوق سے کلام سنتا ہوں بزرگوں کا، آپ بھی سنتے ہیں. میاں صاحب کے کلام کا کیوں اثر ہوتا ہے دل پر؟ کیوں لوگ رونے لگتے ہیں؟ مختلف بزرگوں کی نعتیں سن کر کیوں دل پہ اثر ہوتا ہے، لوگ رونے لگتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے مفاہیم کا ہمیں پتہ ہے. قرآن مجید کی تلاوت سن کر کے دل پر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ہم نے ترجمے سے سیکھا ہی نہیں. اگر کبھی ہمیں اس کے مفہوم کا پتہ چلے تو ہمیں ڈھیر سارا رونا ہے، ہمارا دل صاف ہو جائے. بہت ساری جگہوں پہ چوٹ لگے تو نبی پاک علیہ السلام نے ایک حال دل کی سختی کا قرآن مجید کی تلاوت کو بتایا. ایک مقام پہ نبی پاک علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے، جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، فرمایا اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے. اور زنگ، یہ غور کریں، یہ دل کا زنگ نا تھوڑا غور کریں تو پتہ ویسے چل جاتا ہے لگا ہوا ہے آج کل کہ نہیں. کوئی چیز باہر پڑی رہے نا تو وہ اس کو زنگ لگ جاتا ہے. کہتے ہیں یہ بارش میں پڑی رہی، دیکھا نہیں، زنگ آلود. یہ دل بھی ایسے ہی پڑا رہے نا، کبھی ذکر نہ کرے، کبھی درود و سلام نہ پڑھے، کبھی تلاوت قرآن مجید نہ کرے، کبھی رات کو اٹھ کے روئے نہ، تو اس کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. تو حضور نے فرمایا ہر چیز کا زنگ اتارنے کا آلہ ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ ہمارے لوہے کو زنگ لگ جائے تو کس چیز سے اتارتے ہیں؟ ریگ مارتے ہیں. حضور نے فرمایا ہر چیز کا زنگ اتارنے کا آلہ ہوتا ہے جب دل کو زنگ لگ جائے تو اللہ کا ذکر کرو، دلوں کا زنگ اتر جائے گا. اللہ کی یاد کرو، تسبیح پڑھو، اللہ کی حمد کرو، اللہ کی تکبیر بیان کرو. یہ جو صوفیاء ذکر کراتے تھے نا، بار بار ضربیں لگتی تھی تو اس سے دل کا زنگ ہی تو اترتا تھا. اور ایک بات تمام صوفیاء نے لکھی ہے، وہ کہتے ہیں صحبت صالح سے بھی زنگ اترتا ہے. اچھے لوگوں کے پاس بیٹھیں تو دلوں کا زنگ اترتا ہے، اور برے لوگوں کے پاس بیٹھیں تو دلوں پہ زنگ چڑھتا ہے.
آپ برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے، معاذ اللہ، جو دنیا دار ہیں، جو آپ کو کہیں گے چھوڑو یار تم کس چکر میں پڑ گیا، دنیا بڑی میٹھی ہے اور یہیں دنیا میں ہی سارے ذائقے ہیں، آپ ایسے لوگوں کی طرف جائیں تو آپ محسوس کریں گے دل زنگ آلود ہو گیا۔ چنگیاں دے لڑ لگی ساں میری چولی چ پھل پئے، پیڑیاں نال میں رل گئی تے میرے اگلے بھی ڈل گئے۔ تو یہ بری صحبت جو ہوتی ہے یہ نقصان دیتی ہے۔ تو یہ کچھ علاج ہے، یہ کریں، اس سے دل کا زنگ دور ہوگا۔ یہ واہ واہ سے بھی زنگ چڑھتا ہے، میرے جیسے لوگوں کی تعریفیں ہوتی ہیں نا، اور یہ بہت بڑی مصیبت ہے، اس سے بھی زنگ چڑھتا ہے، اس سے خوشامد، تعریف، مزاج، ہم نے دیکھا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں جب کوئی علم پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے تو تکبر کا بوٹا لگتا ہے، اور پھر جیسے جیسے وہ علم پڑھتا جاتا ہے وہ پودا جوان ہو کے درخت بنتا جاتا ہے۔ تو یہ دولت ہو، یہ خوبصورتی ہو، یہ علم ہو، یہ کوئی عہدہ ہو، یہ بعض اوقات انسان کو فتنے میں مبتلا کرتے ہیں، دل سخت ہو جاتا ہے، گھٹن پیدا ہوتی۔ دولت، ثروت، اقتدار، یہ چیزیں کساوت قلبی کا سبب بنتی، اور دل کی نرمی کیسے ہوگی؟ قرآن پڑھا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، موت کو یاد کیا جائے، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا جائے، اچھوں کی سنگت اختیار کی جائے، تو دل کا زنگ اتر جاتا ہے۔